الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 2 مدنی پھول عطا فرمائے. نمبر 1، کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا. نمبر 2، عمل خیر میں جس قدر نیتیں زیادہ کی جائیں، اچھی نیتیں زیادہ کر لی جائیں، اسی قدر اس عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں کے متعلق عطا فرمایا. لہذا بیان کرنے سننے سے پہلے تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں فرما لیں تاکہ اس بیان کا کرنا سننا مزید کار ثواب ہو جائے. بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا، عز و جل یا تعالی یا تبارک و تعالی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس کروں گا. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت باذن رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے گا تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات چلی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. بیان توجہ سے نگاہیں نیچے کیے، ہو سکا تو 2 زانوں بیٹھ کر سنوں گا. جو باتیں بیان کی جائیں اس پر عمل کروں گا. نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت کے پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کرے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو سکتا ہے. اور عالم نیت ایک ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو، صرف زبان سے الفاظ دہرا لیے جائیں تو یہ نیت نہیں. بہرحال آپ نیت کے ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت 9 محرم الحرام 1431 سنہ ہجری کی آخری گھڑیاں جاری ہیں۔ 10 محرم الحرام یہ دن بہت عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن میں پائے جانے والے بہت سے واقعات میں سے ایک حسین واقعہ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا بھی ہے۔ عام طور پر اس دن کے متعلق ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو یہ بالکل درست ہے، مگر اس دن اس واقعے کے علاوہ بہت سے واقعات پہلے ہی رونما ہوئے اور اسلام میں اس دن کی اہمیت ابتدا ہی سے تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور زمانہ تصنیف مدنی پنج سورہ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری، اس میں فضائل کے اعتبار سے اس انداز سے عنوان جمع کیے گئے، مضامین جمع کیے گئے کہ پورے سال جو بھی اسلامی بھائی، جو بھی مدنی چینل کا ناظر چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفلی عبادت کے معمولات کو جاری رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کتاب کو انتہائی رہنما کتاب پائے گا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 316 پر درج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کو واقع ہونے والے 25 اہم واقعات۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن انہیں آگ سے نجات عطا فرمائی گئی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف یعنی کمزوری دور ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکلے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع یعنی دور کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہا شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان واقعات میں ایک انتہائی اہم واقعہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ، اللہ رب العالمین کا فرشتوں کو حکم فرمانا کہ وہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کا اس سجدے کے انکار کی وجہ سے مردود ہو جانا، یہ بھی انتہائی اہم واقعہ ہے۔ سورۃ البقرہ شریف میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ یہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے میں اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ابتدائی پارے میں 141 آیات ہیں۔ چوتھا رکوع اور آیت نمبر 30 تا 34 میں اس واقعے کا بیان ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ قرآن پاک جس میں کنز الایمان سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورائے آفاق ترجمہ قرآن اور صدر الافاضل سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی تفسیر خزائن العرفان بھی شامل ہے، کہ صفحہ نمبر 9 سے ترجمہ کنز الایمان پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 9 تا 10 آیت نمبر 30 تا 34 میں اس کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کر فرمایا تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتائے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمینوں کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن کیسا عظیم دن ہے کہ آج انسانیت کو شرافت بخشی جا رہی ہے، عزت دی جا رہی ہے، بلندی دی جا رہی ہے۔ علماء نے اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک تو یہ واقعہ ہونا یہ خود اللہ تعالی کی انسانیت پر بہت بڑی نعمت ہے کہ آج انسانیت کے جد امجد کو وہ شرافت
وہ بزرگی، وہ بلندی عطا کی جا رہی ہے کہ ملائکہ کو اللہ تعالی سجدے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ خود نعمت ہے، دوسری جانب اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا گیا، تا قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی جا رہی ہے، تا قیامت تک اس کی تلاوت باقی رہے گی۔ نماز کے اندر، تراویح کی نماز کے اندر ان آیات کا تکرار ہوگا، اس نعمت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت پر کی، اس کی یاد تازہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو کیسا عظیم ہے وہ دن کہ جس دن انسانیت پر یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے جد امجد حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ ہمارے آباء و اجداد میں کسی کی شان ظاہر کی جاتی ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں کی کوئی تعریف بیان کی جاتی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اسے اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شان کی بلندی نہیں بیان کی، بلکہ ساتھ ساتھ انسانیت کے اس اعلیٰ رتبے کی شان بھی ظاہر فرما دی۔ تو ان آیات کو پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ میں نے صفحہ نمبر بھی آپ کو عرض کیا، آیت کا حوالہ بھی دیا، تاکہ جو اسلامی بھائی یہاں بیٹھے بیان سن رہے ہیں وہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی تحریر کریں اور اپنا ذہن بنائیں کہ صرف تلاوت قرآن پاک کرنا اگرچہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم صرف تلاوت قرآن پاک ہی کا ذہن نہ رکھیں، بلکہ ترجمہ کنز الایمان کے فیضان سے بھی مستفیض ہوں، اور صد الافاضل نے جو ان آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی اس کو بھی پڑھنے کی سعادت پائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ با محاورہ ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر ہمیں وضاحت چاہیے ہوتی تو اس کے ساتھ تفسیر موجود ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آج ہی اس قرآن پاک کو ہدیۃً حاصل فرمائیں۔ اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ کی سہولت موجود نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net کے ذریعے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک باقاعدہ سافٹ ویئر بنایا گیا ہے، جس میں ترجمہ قرآن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تفسیر کو بھی رکھا گیا ہے۔ آپ وہاں جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید فرقان حمید مع ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے عادی بنتے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل فیضان قرآن سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے۔ اگر ہم اس پر استقامت پانا چاہتے ہیں تو روزانہ مدنی انعامات کے رسالے کی فکر مدینہ کا ذہن بنائیں۔ روزانہ مدنی انعامات کی فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو نہ صرف ترجمہ قرآن کی طرف ہماری توجہ جائے گی، دیگر نیک اعمال کی طرف بھی ہمارا ذہن بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف تھوڑی سی توجہ دلا دی جائے، اس کی برکت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ذرا سی توجہ کی وجہ سے اسلامی بھائی ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں اختیار کر لیتا ہے۔ اس رسالے کی بہار خود شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حالیہ مدنی مذاکرے میں بیان کی کہ ایک اسلامی بھائی نے فکر مدینہ کی عادت کا معمول بنایا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ 60 سال ہو گئے، کم و بیش 60 سال کے عرصے میں ان کی ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو فکر مدینہ اپنے اعمال کا احتساب کرنا ایک بہت عمدہ خصلت ہے، اور اس اعمال کے احتساب کی جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی برکتیں خود حاصل کریں گے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے ایک وقت باندھ لیا جائے، کھانے سے قبل کا وقت اگر باندھیں گے بہت مفید ہوگا، کہ کھانا تو کھانا ہی ہے، اب کھانے سے پہلے اگر فکر مدینہ کا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کی بہت زیادہ استقامت ملے گی۔ سونے سے پہلے کا وقت بھی باندھا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی جدول کو دیکھیں کہ کون سا وقت آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس میں فکر مدینہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں انعام الہی کا ذکر ہوا وہاں ایک بہت پیارا مدنی پھول مزید عطا فرمایا گیا، وہ ہے مدنی مشورہ۔ اللہ تعالی جو حاکم ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو چاہے کرے، ظلم سے پاک ہے،
مگر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے مشورہ فرمایا. انسان تھوڑی دیر تصور کرے کہ مشورہ کیا چیز ہے. میں اپنی عقل پہ غور کروں, میں اپنی عقل کے اندر طرح طرح کے ایپ دیکھتا ہوں. کوئی فون آتا ہے, کوئی کہتا ہے پہچانا, میں آواز سن رہا ہوں, آواز پہنچ رہی ہے, پہچاننے کی طرف میری عقل ساتھ نہیں دے رہی. میں حساب کر رہا ہوں, حساب میں غلطی ہو جاتی ہے. میں کوئی چیز رکھ کر بھول گیا, میں 1000 روپے رکھ کر بھول گیا, میں نے یہاں دیکھے وہاں دیکھے, سب جگہ سے دیکھ کر جب فارغ ہوا, جیب میں ہاتھ ڈالا, 1000 روپے میری جیب سے باہر آ گئے. عقل میں نقص, عیب موجود ہوتا ہے, عقل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو جب انسان اپنی عقل کے تحت کوئی نتیجے کی طرف جاتا ہے تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ نتیجہ بھی درست نہ ہو سکے. اگر عقل انتہائی کامل ہو تو نتیجہ درست ہوگا, ورنہ عمومی عقل میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نتیجے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. جب مجموعی طور پر چند اسلامی بھائی, چند رفقا, چند عاشقان رسول بیٹھ کر ایک چیز کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تو اب جو نتیجہ آتا ہے اس نتیجے کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے, وہ نتیجہ قبولیت کی طرف زیادہ پہنچ جاتا ہے. پھر دونوں چیزوں کا فرق بھی دیکھیں. آپ نے اپنے ذہن سے سوچ کر ایک کام کیا, نتیجہ اچھا نہیں آیا. آپ نے 10 دانشوروں سے, 10 ایسے افراد سے جو ذی عقل ہے, ذی شعور ہیں, ان سے بیٹھ کر مدنی مشورہ کیا, اور اس مشورے کے بعد جو نتیجہ آیا وہ بھی آپ کامیاب نہ ہو سکے, اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں آیا. اب خود انصاف کی نظر سے سوچیں, ایک آپ کی اکیلی رائے کی وجہ سے جو نتیجہ خراب ہوا ہوگا, ایک 10 دانشوروں کی رائے کے بعد جو نتیجہ خراب ہوا ہوگا, آپ کا اطمینان قلبی کس طرف ہوگا, آپ کا دل کس پر مطمئن ہوگا کہ جس چیز کو میں نے اکیلے اپنی رائے بنائی تھی, اگر وہ نتیجہ غلط ہوا تو مجھے اپنی ذات پر ملامت ہوگی, میں افسوس کروں گا. لیکن جب 10 افراد کے مشورے کے بعد ایک نتیجہ غلط آئے گا تو اس غلط نتیجے کے بعد میرا ذہن یہ ہوگا کہ یہ میری اکیلے رائے نہیں تھی, 10 دانشوروں کی رائے تھی. جو نصیب میں ہونا تھا وہ نصیب میں آگ ہوگا, جو نصیب میں ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اس کا مجھے افسوس نہیں ہوگا. تو مدنی مشورے کی جہاں بہت سی برکتیں ہیں, وہاں عقلی طور پر مشورہ انسان کی عقل کے غیر موافق ہے, انسان کی سوچ کے موافق ہے. مگر یہاں جو مشورہ ہوا اس کی کیفیت الگ تھی. اللہ تعالی نے مشورہ فرمایا, اور مشورہ جو ہوا وہ اپنی مخلوق سے ہوا. اب آپ تصور کریں یہ کون سی مخلوق تھی. فرشتے اس وقت حاکم تھے. مخلوقات میں بعض مخلوقات کو حکومت دی جاتی ہے. فرشتے حاکم, فرشتے مطیع و فرما بردار, اللہ کی تسبیح کرنے والے, اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنے والے, اللہ کی تحمید کرنے والے, اللہ کی اطاعت میں مصروف, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی کس حال میں عبادت کر رہا ہے, کوئی کس انداز سے اطاعت میں مصروف ہے. مختلف انواع کی اطاعتیں کرنے والی یہ مخلوق, اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والی وہ مخلوق, یہ مخلوق ساری کائنات پر اسے حکومت دی گئی ہے, مخلوقات کے اندر اسے درجہ دیا گیا ہے. اور آج اس فضیلت رکھنے والی مخلوق پر کسی کو حاکم بنایا جا رہا تھا, کسی کو درجہ دیا جا رہا تھا, کسی کو فضیلت دی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر مشورہ کیا, سامنے والوں کو, ہم جیسوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملا کہ لوگوں کی قلوب کی مراعات, لوگوں کی ذہنوں کی رعایت کرنا, لوگوں کے دل اور سوچ کے مطابق کام کرنا کس قدر اہم ترین کام ہے. یعنی ہمارا ایک عمل ہو, اس عمل کے اندر ہمارا کس قسم کا معاملہ ہونا چاہیے, اور ہم کس انداز سے کسی چیز کو لے کر آئیں. آج اگر ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, آج اگر ہم اپنے شاگرد کی تربیت کرتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, آج اگر ہم اپنے مزدور کو سمجھاتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, آج اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں, آج اگر ہم دادا ہیں, ہمارے ماتحت پوتے بھی آ رہے ہیں, نواسے بھی آ رہے ہیں, طرح طرح کے رشتہ دار آ رہے ہیں, برادری کے بڑے ہیں, تو ہمیں چھوٹوں کے ساتھ کیسا انداز ہونا چاہیے. جب کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے معاملے میں ہمیں کس انداز سے برتاؤ کرنا چاہیے. یہ اتنا پیارا انداز ہمیں تعلیم کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق سے مشورہ فرمایا. پھر شریعت مطہرہ نے چھوٹوں کے بھی حقوق رکھے. شریعت مطہرہ نے
چھوٹوں کے لیے بہت سے حقوق دیے. یاد رکھیے کہ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بڑوں سے ان کے کام کی حکمتیں پوچھ لے. فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے صادر ہونے والے اس حکم کی حکمت پوچھی اور اللہ رب العالمین نے ان پر واضح فرما دیا. یاد رکھیے کہ چھوٹوں کے حقوق احادیث کریمہ تک میں بیان ہوئے. چھوٹوں میں ایک طبقہ شاگرد کا بھی ہے اور شاگرد کے حقوق بھی احادیث کریمہ میں آئے. چنانچہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 596 کتاب جامع الادب کے حوالے سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں. جس سے علم سیکھتے ہو اس کے لیے تواضع کرو. یعنی ایک شاگرد کو یہاں تعلیم کی گئی کہ جس سے علم سیکھتے ہو اس کے لیے عاجزی کرو. مزید ارشاد فرمایا اور جسے علم سکھاتے ہو اس کے لیے بھی تواضع کرو. یاد رکھیے کہ علم کو مال پر فضیلت حاصل ہے اور مال پر بھی طرح طرح کی فضیلتیں حاصل ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے. نمبر 1، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی. دوسرا یہ کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. چھٹا یہ کہ مرنے کے بعد مال دنیا میں رہ جائے گا مگر علم قبر میں ساتھ جائے گا. پانچواں یہ کہ مال مومن و کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم کا نفع صرف دیندار کو ملتا ہے. ساتواں یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری ہوگی. یاد رکھیے کہ بادشاہ سب پر حکومت کرتے ہیں مگر علماء بادشاہ پر حاکم ہوتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے دیکھو طبیب بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے مگر طبیب بادشاہ کو طرح طرح کے کھانوں سے روک دیتا ہے اور کڑوی دوائیاں بھی پلا دیتا ہے. تو علماء کی ایسی مثال ہے کہ وہ بادشاہوں پر بھی حاکم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی فضیلت سمجھنے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.